گاہے بگاہے قبرستان جایا کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں زیارت قبور سے پہلے منع فرمایا تھا لیکن اب جایا کرو. کیوں؟ کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. آج ہم کتنے ہی دین سے دور کیوں نہ ہوں، لیکن کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی کہے کہ آئے ذرا زیارت کر لیں اس کی، آپ اس مردے کو دیکھیں گے نا، یا اس کے کفن دفن کے مناظر کو دیکھیں گے تو آپ فوراً آخرت کی طرف چلے جائیں گے. آپ فوراً اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ فوراً اللہ کی جانب آ جائیں گے. اور خاص طور پر جب قبرستان جاتے ہیں، مردوں کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے، تو کچھ لمحوں کے لیے ہم دنیا بھول جاتے ہیں، عیش و عشرت بھول جاتے ہیں، اور وہاں کھڑے کھڑے سوچتے ہیں کہ مولا اب میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا، مولا اب میں تیری عبادات نہیں چھوڑوں گا، مولا کریم اب میں تیری نافرمانی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. بڑے وعدے کرتا ہے، لیکن پھر جب اپنے گھر واپس آتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں تو بھول جاتا ہے. اس لیے فرمائے کہ گاہے بگاہے قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو. اور پھر دوسری بات فرمائی کہ وَالْقَصْدِ إِلَى الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ صالحین کی جانب آمد و رفت جاری رکھا کرو، یعنی نیک بندوں کی صحبت اختیار کیا کرو. ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. کوئی شخص خدا نہ خواستہ کہیں سینما میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی اللہ کا ذکر نہیں کرے گا. اور کوئی عیش و عشرت کی کسی محفل میں خدا نہ خواستہ بیٹھا ہے، وہاں اسے کبھی اللہ یاد نہیں آئے گا. لیکن اس کے برعکس مسجد میں بیٹھ کر وہ اللہ کے سوا کوئی اور بات نہیں کرے گا، وہ دین کے سوا کوئی اور بات نہیں کرے گا، چاہے دنیا دار کیوں نہ ہو، لیکن مسجد میں آ کر وہ اللہ اللہ کرنے کی کوشش کرے گا. مسجد میں آ کر کوئی برائی کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھائے گا، اپنے اعضاء نہیں بڑھائے گا. مسجد میں آ کر اپنی آنکھوں کو گناہوں سے معمور نہیں کرے گا. تو ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ صالحین کی طرف آمد و رفت جاری رکھو. اور یہ کیوں فرمایا؟ قبروں کی زیارت کرو، نیک بندوں کی یہاں آتے جاتے رہا کرو. کیوں؟ اس کی مثال یوں ہے کہ بیٹری چلتی ہے نا، بالآخر اس کا چارج ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے ریچارج کیا جاتا ہے. چارجر لگاتے ہیں، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد چارج ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یوں سمجھ لیجئے ہم کسی کو دفنانے کے لیے یا کسی کی قبر پر حاضری کے لیے ہم گئے، ہم نے حاضری دی، دل پسیجا، تھوڑی سی بیٹری چارج ہوئی، گھر واپس آئے. اب کچھ دنوں کے بعد وہ بیٹری یوں سمجھنے کہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے، پھر دوبارہ آپ جاتے ہیں، دوبارہ چارج ہو جائے گی. تو اس بیٹری کو بار بار چارج کیا کرو. صالحین کے پاس بیٹھو گے، اللہ کا نام سنو گے، اللہ کے احکامات سنو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنو گے، تو آپ کی روحانی بیٹری چارج ہوتی رہے گی. اگرچہ گھر واپس آ جاؤ تو کچھ عرصے تک اس کا تاثر، اس کا اثر رہتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دیں تو وہ اثر جاتا رہتا ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ صالحین کی صحبت میں آ گئے، پھر دوبارہ آپ کی بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے. تو گویا کہ آتے جاتے رہنا یہ بڑا فائدہ مند ہے.